الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي لا حياة له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جدوى عدوى له الذي لا جسم جسيم له والذي لا قسم قسيم له سبحان اللہ الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه الأتقياء كثيرا 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 إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو اشعار محبت کے ساتھ آتے ہوں تو ساتھ پڑھ لیجئے گا، نہ آئیں تو سماعت فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے چلو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدہ سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے
وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بعد حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ عبدالسلام چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، مہمانان ذی احتشام، بزرگ نوجوان جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اہل خانہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کا سجانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ غالب بھائی کے والد محترم محمد حسین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ان کے ختم کل کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اتنا زیادہ وقت چونکہ حکم ہوا ہے کہ اتنا نہیں لینا، مختصر وقت کے اندر بیان کو سمیٹنا ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے، کیونکہ مہمان آئے ہیں دور دور سے، ہر بندہ ہر انسان اپنے اپنے کام چھوڑ کر آیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اتنا وقت ہم مثال کے طور پر لے لیں تو پھر وہ سننے کے بجائے آوازار ہو جائے، پھر وہ سنتا نہیں ہے، پھر وہ متنفر ہو کر یہاں سے جاتا ہے کہ یار مولوی پکڑ لیں دن بیگ تے چھڑ دے ہی نہیں۔ اس طرح نہیں، انشاءاللہ جتنا دیر آپ محبت کے ساتھ بیٹھیے، جتنی تھوڑی دیر ہے، کیونکہ آپ بھی کام والے ہیں، ہم بھی کام والے ہیں، سب کام چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن جتنی دیر ہم بیٹھیں خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں، جو ہم سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان سنیں، اولیاء کرام کی بات سنیں، احادیث سنیں، جو بھی سنیں خشوع و خضوع کے ساتھ سنیں۔ جب ہم سنیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے ہمارے دل کے اندر اترے گی، جب دل کے اندر اترے گی تو پھر اس بات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لکھیا لیکھاں وچ ازل تو جو ساڈے، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے، تو بھی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا، بکل مار کے چکڑاں جدوں سائیاں، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، تیرا میرا رہ گیا کی جھگڑا، نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا۔ پیار سے ذرا کہہ دیجئے سارے بھائی سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت، زندگی اور حیات تمہیں عطا فرمائی، کس لیے؟ تاکہ ہماری جانچ ہو سکے ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ عزت والا، بخشش والا، مہربان ہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کے اندر آئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ صوفہ ہے، اس کا مقصد ہے اس کے اوپر بیٹھا جائے، ساؤنڈ سسٹم سپیکر ہے، اس کا مقصد ہے کہ آواز دے، مائک کا مقصد ہے آواز پہنچائے، کناتوں کا مقصد ہے پردے کے لیے دی جائیں۔ جس مقصد کے لیے جو چیز تخلیق کی گئی، بنائی گئی،
وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جب یہ چیز مقصد کے قابل نہ رہے تو اس کو مالک اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کسی اور کام کے اندر ضائع کر دیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے لیے تخلیق فرمایا کہ اے یہ سارے کے سارے انسان اور سارے جن ہم نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمائے ہیں، لیکن ہم دیکھیں اپنے حالات کے اوپر اور رب کی کریمی دیکھیں۔ ہم جو چیز بنائیں یا جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ چیز ہمارے استعمال کی نہ رہے، اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں اس کریم رب کے اوپر قربان نہ جاؤں، اس کی رحمتوں کے اوپر قربان نہ جاؤں جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ہم اس مقصد کے اوپر پورا نہیں اترتے، پھر بھی وہ ہمیں نعمتیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، سنیں گے جڑا جڑا سننا چاہتا ہے پیار نال آہو سبحان اللہ۔ فضل تیرے نال لوہا دردا پھٹیاں دے سنگ رل گے تے کتے محمد چنگیاں دے سنگ رل رحمت دا دریا لاگی ہر دم وگے دا تیرا جے ایک گدھیرا بچے مینو کم بن جاندہ میرا۔ اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں بچائے رکھا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سانس بھی دے رہا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سلامت دیے ہیں، ہم اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے مقصد کے لیے ہم آئے تو یہاں تھے، لیکن اس مقصد کے اندر پورا کامیاب نہ ہوئے، لیکن ہم نے اس مقصد کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ اب کامیاب ہونے کے لیے کس کو دیکھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے مالک و مولا، ترجمہ کنز الایمان اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اب قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اے میرے مالک و مولا مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا، رستہ ان کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب جن پر تو نے انعام فرمایا وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ انبیاء کرام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے آگے تابعین، تابعین کے آگے تبع تابعین، پھر آگے غوث کتب ابدال اولیاء کرام۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کے اوپر میرے اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام فرمایا۔ جب ان لوگوں کو انعام فرمایا تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نے ان کی راہ کے اوپر چلنا ہے۔ جب ان کی راہ کے اوپر چلیں گے تو پھر ان کی صحبت ملے گی، ان کے یعنی کہ طریقہ کار کے اوپر چلنا ہوگا، تو اچھوں کی صحبت اچھی ہے، اچھوں کی نقل اچھی ہے۔ جب اچھوں کی نقل کریں گے اچھے بنیں گے، جب اچھے بنیں گے تو ان اچھوں کا صدقہ میرا اللہ ہمیں بھی بخش کر جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ اس ولایت سے پہلے بادشاہ ہیں، بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ایک دن آپ نرم و ملائم گدے کے اوپر آرام کرنے کے لیے آئے۔ جب آرام کرنے کے لیے آئے، اچانک ان کے چھت کے اوپر کھڑکار کی آواز آئی۔ کھڑکی سے باہر منہ نکالا، کہا وہ کون ہے اوپر؟ کہنے والے نے کہا میں ہوں۔ اور پوچھا کون ہے؟ تو کہہ رہا ہے تیرا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آگے سے کہنے والے نے کہا جناب والا بادشاہ سلامت، میں اوپر اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اب بڑے پریشان ہوئے، اوے عقل دیا ماریا،
وہ اونٹ تلاش کرنے ہیں تو کہیں میدان کے اندر جا، جنگل کے اندر جا، بیابان کے اندر جا، وہ بادشاہوں کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملا کرتے، وہ اونٹ چھتوں کے اوپر نہیں ملا کرتے۔ آگے سے ایسا جواب دیا کہ دل کے اوپر چوٹ لگی، وہ بادشاہ سلامت جیسے چھتوں کے اوپر اونٹ نہیں ملا کرتے، ایسے نرم و ملائم گدوں کے اوپر رب کعبہ بھی نہیں ملا کرتا۔ دل کے اندر بڑی چوٹ لگی، صبح تخت کے اوپر بیٹھے، دل بڑا بازار ہے، بڑا پریشان ہے کہ رات بڑی اچھی بات کی ہے بندے نے۔ تخت کے اوپر جب بیٹھے ہوئے اچانک ایک فقیر محل کے اندر آیا، وزیر امشیر بڑے لوگ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، تھوڑی دیر ہے، اب وزیر امشیر سارے بیٹھے کھڑے ہیں، اب فقیر آیا، فقیر کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے وہ فقیر کہاں آیا ہے؟ وزیروں نے پکڑا، وہ کہاں فقیر کہاں آیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کچھ مانگنا ہے۔ اب فقیر بڑی پریشانی اور حیرت کے ساتھ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے یہ تیرا جو مسافر خانہ ہے کوئی اچھا نہیں لگا۔ بادشاہ سلامت تھے، پھر بادشاہ تھے، بادشاہ پھر بادشاہ ہوں دن انہوں نے کیا، فقیر تجھے پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے اور مسافر خانہ نہیں۔ اب فقیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے پہلے یہاں پر کون بیٹھا تھا؟ کہنے والے نے کہا، بادشاہ نے کہا میرے سے پہلے میرا والد تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ کہا اس سے پہلے پردادا تھا۔ آپ کے بعد کون آئے گا؟ کہا میرا بچہ آئے گا۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ کہا اس کا بچہ ہوگا۔ وہ کہا یار اس تخت کے اوپر آج تک کوئی بندہ پکا بیٹھا ہی نہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ او بادشاہ سلامت تو خود بتا، اس تخت کو میں مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہہ سکتا؟ اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجا لے محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے، کدی مجا لے محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے۔ ہونے آ میرا دوست حضرت ابراہیم بن ادم نو اینی ڈاڈی سٹ لگی ہے، وہ اینی ڈاڈی سٹ لگی جڑا بادشاہی دا لباس اتار دیتا، دو کپڑے لے فقیراں والا لباس بے تن فرمایا، جنگلاں دے اندر چلے گئے نے، ہن اللہ دی عبادت کری جا رہے نے، اللہ دے ولیاں دیاں صحبتاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ کر دے نے، اللہ اللہ پہ کر دے نے، اللہ دے ولیاں دیاں صحبتاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دے نیک بندے بن گئے۔ ہن یا میرا دوست کیویں دے بندے بنے؟ انج دے بندے بنے نے آپ دی زبان وچوں جدوں کوئی لفظ نکل دے کسے مخلوق دے بارے نکل دے، وہ مخلوق آپ دیاں گلاں سمجھ بھی لیندی ہے، سن بھی لیندی ہے۔ ہن کہن والا کہن لگا اوے مخلوقاں کے میں سن دیاں؟ میں آکھیا بخاری شریف دے اندر میرات المنہ مشکات پاک دے اندر آ جا، باب ذکر اللہ دے اندر میرے کریم آقا نے حدیث قدسی فرمائی، فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اذا حببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ورجلہ الذی یبطش بها۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے وہ دا قرب حاصل کر دے، جدو دا قرب حاصل کر لیندہ ہے میرا اللہ دے ہاتھ بندہ ہے، جدے نالو پھڑدا ہے او دے پاؤں بندہ ہے، جدے نالو چلدا ہے او دی زبان بندہ ہے، جدے نالو بولدا ہے او دے کن بندہ ہے، جدے نال سندا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ جدو اللہ کولوں کوئی سوال کرے اوے میرا اللہ او دے سارے سوالہ نو پورا فرما دیندہ ہے۔ ہن جناب والا ابراہیم بن ادم نے انج دا مرتبہ لے لیا میرے اللہ دے کولوں،
ہن ایک دن دریا دے کنارے دے اتنے بیٹھ کے اپنا جنابے والا لباس پیمنٹ پہلاندے نے، سوئی ہاتھ دے اندر آپ دے بعد جڑا بادشاہ بنیا اپنے حواریاں دے نال اپنے وزیراں دے نال اوتھے سواریاں تو گزر رہا، بڑے سونے سونے چاندی تے لباس دے بیتن کیتے نے انہیں پائے ہوئے نے، چلدیاں تمسخر دے انداز کہن لگا او ابراہیم بن ادم او وقت تیرے دے چنگا سہی، انہیں وزیر انہیں مشیر انہیں حکومت ہر پاسے حکومت ہی حکومت، اشارے دے منتظر تیرے رہندے سن، جے میں حکم دیندہ سے من دے سن، او حکومت تیرے واسطے چنگی سہی۔ ہن حضرت ابراہیم بن ادم اللہ دے پاک ولی بن بیٹھے نے، ہن جناب والا حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی لئی اٹھا کے دریا دے اندر سٹی، ہن دریا دیاں مچھلیاں نو حکم فرمایا اوہ دریا دیوں مچھلیوں میری سوئی مینوں واپس کرے آ جائے، میری سوئی مینوں واپس کرے آ جائے۔ ہن جناب والا سارے دریا دیاں مچھلیاں اپنی زباناں دے اندر اپنے منہاں دے اندر کوئی سونے دی کوئی چاندی دی سوئی لے کے حضرت ابراہیم بن ادم دے قدماں دے اندر آ گئیاں نے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرما رہے نے نی مچھلیوں میں یہ سونا میں یہ چاندی پیچھے بڑا چھڑ آیا ماں، مینوں میری سوئی دے وے آجے۔ ہن جناب والا ایک چھوٹی جائی مچھلی اپنی منہ دے اندر حضرت ابراہیم بن ادم دی سوئی لے کے آپ دے قدماں وچ آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے سوئی لئی وزیر ول منہ کیتا، آ کے آئے وزیر او ہن دستے سہی او حکومت جنگی سہی یا اے حکومت جنگی ہے۔ اب جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر میرا اللہ ایسے مرتبے ایسے مقام دیتا ہے، پھر بھی تسلی نہیں تو پھر میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ پاک کے اندر منبر رسول کے اوپر تشریف فرما کر وہ شام کے علاقے کا ایک پہاڑی علاقہ لشکر بھیجا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہاں پر تشریف فرما، ادھر حضرت ساریہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے، ادھر سے آواز لگا رہے ہیں شام کے ان پہاڑوں کے اندر حضرت عمر فاروق کی آواز وہ سن بھی رہے ہیں، مدد بھی لے رہے ہیں۔ اب جناب والا پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا قرب حاصل کرتا ہے، میرا اللہ بڑے بڑے مقام اور مرتبے دیتا ہے۔ جب مقام اور مرتبے دیتا ہے تو پھر ایسے مقام اور مرتبے نہیں دیتا، تو جب بندہ پھر دنیا سے بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں، ہر بندہ ہر عالم دین جانتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ چلتا جا رہا ہے، بڑے بندے جناب جنازے کے اندر جب قبرستان کے اندر پہنچا، ایک کلیسے کا پادری بھی وہاں پر پہنچ گیا، آ کر کہنے لگا علماء کرام مہربانی فرمائیں مجھے بھی اپنے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا کر ان کا غلام بنا لیجئے۔ پیار نہ لاکھ چھڑو یرا سبحان اللہ۔ وہ سائی پادری آکھے یرا کو تھوڑی جی گل ہے، وہ آکھیا کس وجہ تو ہن سن سو تو مزہ آپ سی، آکھیا کس تو وہ آ کے عرض کرنے لگا جناب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سب نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر پوچھا حضرت امام محمد کا جنازہ دیکھ کر وہ تو مسلمان بن رہا ہے، اور وجہ کیا؟ وہ کہنے لگا جب حضرت امام محمد کا جنازہ چل رہا تھا میں کلیسے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، ارے آسمان سے لے کر حضرت امام محمد کا جنازے تک وہ فرشتوں کی قطاریں لگی ہیں، اللہ کا نور آ رہا ہے۔ اور پھر میں نے ذہن کے اندر سوچا اس محمد مصطفیٰ کے اور اس امت کے چھوٹے محمد کی شان کا عالم یہ ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آخری بات جناب، اس سے آگے میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کریم حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس کے اوپر پہرا دیں۔ جب بندہ پہرا دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس پہرے کا صلہ وہ کیا کریم دیتے ہیں؟
جب غار سور کے اندر میرے مصطفیٰ کریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف فرما ہوئے، باہر ایک ایسا پرندہ ہے جس کو کبوتر کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر گھونسلے کے اندر انڈے دیے۔ نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس نے انڈے دیے، وہ کیا کر رہا ہے؟ راکھی، اسی نا پنجابی چ راکھی، رکھوالی، وہ کر رہا ہے راکھی۔ ایک غلام باہر ہے، ایک غلام اندر راکھی کر رہا ہے، جس اندر والے کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب جناب والا ان کریموں نے کیا صلہ دیا؟ حضرت امام عسقلانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ اس وقت جس کبوتر نے پہرا دیا تھا، آج مدینہ پاک کے اندر چلے جاؤ، جو گنبد خضرا کے باہر وہ جتنے کبوتر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، وہ اس کبوتری کی اولاد کے اندر آتے ہیں۔ وہ ان کریموں نے ایسا صلہ دیا، وہ ایسا صلہ دیا کہ جو اس وقت وہ باہر بیٹھ کر وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس کے لیے وہ پہرے دے رہے تھے، اور وہ آج بھی وہیں پر پہرے دے رہے ہیں۔ اور جس ابوبکر صدیق نے اس وقت غار کے اندر بیٹھ کر میرے محمد مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیا تھا، وہ گنبد خضرا پر چلے جاؤ، وہ آج بھی ابوبکر پہرے دیے جا رہا ہے۔ جب بندہ ایسے پہرے دیتا ہے تو دیکھیے نا پھر مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی کو کیسا صلہ اللہ نے عطا فرمایا، کیسا کریموں نے صلہ عطا فرمایا۔ دیکھیے زندگی کے اندر اب دیکھیں تو میرے امیر اہل سنت کو دیکھیں کیسے صلے اللہ تعالیٰ اور میرے مصطفیٰ کریم عطا فرما رہے ہیں۔ ارے بچے بچے کے زبان کے اوپر نام ہے کہ کتنے لوگوں کی اصلاح کرنے والا کون؟ کہتے ہیں الیاس قادری ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح کرنے والا الیاس قادری۔ کتنے ہی ایسے نوجوان تھے جو بگڑے تھے، خاص طور پر ماں باپ کے بڑے بڑے نافرمان تھے، اور جنہیں زبان درازی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی تھی، اور جب سے میرے امیر اہل سنت کے لڑ لگے ہیں اور ایسے قدمی لگے کہ قدم بھی چومتے ہیں، والدین کے ہاتھ بھی چومتے نظر آتے ہیں۔ تو آؤ پھر یار، آؤ دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق اپنا پیش کرو، ایسا پختہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق کر، انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے جو اعمال ہیں جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، ہمیں دین سے دوری ہے، اس کی بھی ہماری اصلاح ہوگی، اور اصلاح کرنی چاہیے۔ جب ہم اصلاح کریں گے جی ترنم دے نال شعر سنا چھوڑ سب تو پہلے پڑھے سی۔ اچھا، تو میٹھے پینا حکم ہو رہا ہے کہ جو ترنم کے ساتھ ایک شعر جو پہلے آپ نے پڑھا ہے وہ ترنم کے ساتھ سنا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اب میرے مصطفیٰ کریم کی میں عرض کر رہا تھا، جس نے غلامی کی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی، غازی علم دین شہید غازی ملک ممتاز حسین قادری۔ دیکھیے نا کیسے کیسے صلے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی خالی سن کر ہم جانے والے نہ بنیں، بلکہ جو سنیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ جب گھر کے اندر جائیں تو نماز پانچ گانا پڑھنا شروع کر دیں، میرے مصطفیٰ کریم کی سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب سوئیں تو سنت کے مطابق، جاگیں تو سنت کے مطابق۔ یہ سنت کے مطابق بندہ اس وقت عمل کرتا ہے جب سنت والے سے پکی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر دل کرے گا کہ ہم جیسے میرے آقا کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے جائیں۔ آخری بات، لکھیا لکھا وچ دل تو جو ساڑے وہ تو لینا گو میں لینا، وہ تیریاں میریاں یاگڑا کسے کھاتے تو بھی ٹھہ جانا، میں بھی ٹھہ جانا، بکل مار کے جدوں چکنا سایا نہ کچھ تو گہرا ہوئے نہ میں گہرا، تیرا میرا رہ گیا کی جھگڑا، نہ تھے تو رہنا نہ میں رہنا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں دعا کرتا ہوں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعوت اسلامی نے الحمد